اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ ممتحنہ کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے ٹوٹل 14 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس میں تقریباً 6 موٹے موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ کفار سے ہر قسم کے تعلقات کی ممانعت، کہ جو کافر ہیں مسلمان ان سے ہر قسم کے تعلقات نہ رکھیں۔ نمبر 2، شوہر مسلمان اور بیوی کافرہ، بیوی مسلمان اور شوہر کافرہ کے ازدواجی فیصلے کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر شوہر مسلمان ہے، بیوی کافرہ اس کے عقد میں نہیں آ سکتی جب تک مسلمان نہیں ہو سکتی، اور اگر شوہر مسلمان ہے اور بیوی کافرہ ہے تو جب تک کلمہ نہیں پڑھتی نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح اگر بیوی مسلمان ہے، شوہر کافر ہے، تو وہ بیوی اس کافر کے عقد میں نہیں رہ سکتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ آنے والی عورتوں کے احکامات، خواتین کی بیعت اور شرائط کا تذکرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ، جناب ابراہیم کی مقدس دعا کا تذکرہ، یہ ٹوٹل تقریباً 6 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے۔ جب ہم اس کے فضائل کی جانب بڑھتے ہیں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرے گا، تمام مومن مرد اور عورتیں بروز محشر اس کی شفاعت کریں گی۔ اور پھر میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فرائض اور واجب نوافل نمازوں میں اس سورت کی تلاوت کرے گا، اس کا دل ایمان کی کسوٹی پہ پورا اترے گا، اس کی آنکھوں میں نور بڑھا دیا جائے گا، اس کے بدن میں، اس کی اولاد میں جنون نہیں ہوگا۔ اس سورہ ممتحنہ کی تلاوت کی برکت سے ایک حدیث سامنے آئی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ کو جو شخص پڑھے گا، فرشتے اس پر درود پڑھتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اگر یہ پڑھ کر اسی دن مر جائے تو وہ شہید مرے گا۔ جب ہم اس کے آگے آیات کی جانب بڑھتے ہیں تو شروع میں ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہ، جس کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے پاک پیغمبر کے ساتھ مدینہ آ گیا تھا، مگر اس کے بیوی بچے مکے میں رہ گئے تھے۔ جب ایک سارہ نامی عورت مکہ سے مدینہ آئی تو جب وہ جانے لگی تو اس حاطب بن ابی بلتہ نے اسے خط لکھا اور خط دیا کہ یہ جا کے کفار کو دینا، مشرکین کو دینا، اور انہیں اطلاع دینا کہ رسول کریم جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب اس نے خط دیا ہے، حالانکہ یہ صحابی رسول ہے، رسول کی بز میں رہنے والا ہے، لیکن جب اس نے خط دیا، وہ عورت خط لے کے گئی، اللہ نے وحی کے ذریعے سرکار دو عالم کو اطلاع دے دی، تو پاک پیغمبر نے مولا علی کو اس کی سربراہی میں چند اصحاب کے ساتھ بھیجا کہ یہ عورت جا رہی ہے، اسے رستے میں سے خط جو ہے لے لیا جائے، تاکہ میں واضح کروں کہ حاطب ابن ابی بلتہ نے کتنی غلطی کی ہے۔ مولا علی علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو اس عورت نے انکار کر دیا، کہنے لگے یا علی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، چونکہ وہ خاتون تھی، یہ مرد سے تلاشی کی گئی۔ لیکن امام نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ صحیح طریقے سے بتائیے، صحیح بتائیے، جھوٹ مت بولیے، اگر کہو تو وہ خط بولے کہ وہ خط کہاں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے سر کے اوپر جو پگڑی تھی، جب اس پگڑی کو ہٹایا گیا تو بالوں کے اندر وہ خط ملا، جس خط کے اندر لکھا ہوا تھا۔ جب خط پاک پیغمبر کے پاس لائے، سرکار دو عالم نے اس صحابی کو بلایا اور پوچھا کہ اے حاطب، تم نے یہ کیا کام کیا ہے؟ نگاہیں جھک گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں نے اسلام کو دھوکہ نہیں دیا ہے، میں نے منافقت نہیں کی ہے، لیکن یہ جتنے تیرے صحابی ہیں، ان صحابہ کے رشتہ دار کوئی نہ کوئی رشتہ دار قریش کے ساتھ مکہ میں رہتا ہے، میرا ایسا گھر ہے جہاں سوائے میرے بیوی بچوں کا کوئی نہیں رہتا ہے، میں نے اس لیے لکھا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا میں ان کو اپنا قریب کر کے میں اپنے بیوی بچوں کے اوپر ہونے والے مظالم سے انہیں بچا سکوں۔ تو آیت نے کہا ہے کہ قرآن کریم نے مذمت بھی کی ہے اور بعد میں پاک پیغمبر نے اس کو معاف بھی کر دیا ہے۔ تو یہ سلسلہ بھی اسی سورہ مبارکہ ممتحنہ میں واضح طور پہ اسی سے امتحان ہے، یعنی یہ امتحان ممتحنہ، اس کا نام بھی اسی سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے، گو کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، لیکن کفر کی وجہ سے اظہار برات اختیار کیا، دوری اختیار کی، تو یہ تمام عالمین کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین اسوہ ہے کہ اس پہ عمل کریں کہ حق سچ میں کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اور اس کے بعد ذکر ہوا ہے کہ آیا کافر عورتیں جب مسلمان ہو جائیں تو کیا وہ کافروں کے نکاح میں باقی رہ سکتی ہیں؟ شریعت نے کہا ہے کہ نہیں، کافر اور مسلمان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان کے ساتھ جب نکاح ہوگا کہ جب دوسری سائڈ بھی مسلمان ہوگی، یعنی اگر شوہر مسلمان ہے تو بیوی کو بھی مسلمان ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے اگر بیوی مسلمان ہے تو شوہر کا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔
اگر بیوی کافر کے عقد میں تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی، تو وہ کفر سے اس کا چھٹکارا ہے، وہ کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اس مسئلے کو بھی یہاں پہ سورہ ممتحنہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ بیعت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو عورتیں مکہ سے چل کے مدینہ آئیں ان کی بیعت کا تذکرہ ہے، اور یہ کچھ شرائط تھیں۔ سرکار دو عالم نے بیعت کس طرح سے کی؟ مردوں کے ہاتھوں پہ بیعت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مرد نیچے ہاتھ رکھتے اور پاک پیغمبر ان کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اور یہ بیعت ہو جاتی تھی۔ بیعت کا معنی ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، بے بکنے کے معنی میں ہے، یعنی تن من دھن دا مال اولاد جائیداد تمام چیزیں جس کی بیعت کر رہے ہیں اس کے آگے اس کو بیچ دیں۔ تو جب مرد بیعت کرتے تھے، عورتیں جب بیعت کرنے لگیں تو پاک پیغمبر نے بہترین طریقہ اختیار کیا کہ ایک پانی کا برتن منگوایا جس میں سب سے پہلے پیغمبر اپنا ہاتھ داخل کرتے تھے، پھر نکال لیتے، پھر عورتیں اپنا ہاتھ داخل کرتی، پھر نکال لیتی۔ تو یہ پاک پیغمبر میں عورتوں سے بیعت لینے کا ایک طریقہ تھا اور شرائط تھیں۔ ان میں سے 6 شرطیں بڑی مشہور ہیں۔ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان کے ذریعے کسی کے بچے کو اپنے شوہر سے منسوب نہیں کریں گی، نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ لیکن ابو سفیان کی بیوی ہند یا ہندا نے یہ بھی ساری باتیں سنی ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ شرک نہیں کریں گی۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی ہم نے توبہ کر لی، اب شرک نہیں کریں گے۔ سرکار نے فرمایا چوری نہیں کریں گی۔ یا نبی اللہ مجھے ابو سفیان کچھ نہیں دیتا، میں اس کے مال سے چرا کے لے جاتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ جب تک تیرا شوہر تجھے معاف نہ کرے، تو وہ سن رہا تھا، دوسری جانب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا ہے۔ زنا نہیں کریں گی۔ سرکار نے یہاں بھی اس جانب دیکھ کے متوجہ کے فرمایا کہ یہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گی، بہتان کے ذریعے کسی کے بچے کو اپنے شوہر سے منسوب بھی نہیں کریں گی، نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ اب کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم علل اعلان بیان نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ہند جو ہے ابو سفیان کی بیوی کافی چیزوں میں شرمندہ ہوئی اور آخر میں کہنے لگی یا رسول اللہ اسی لیے تم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم کسی معاملے میں دین کے خلاف کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آخر میں جب عملیات کو بیان کرتے ہیں تو یہ سورہ ممتحنہ، سامعین یہ تقریباً ہم جتنی صورتوں کے عملیات کو بیان کر رہے ہیں انتہائی منفرد چیز ہے، انتہائی یونیک چیز ہے کہ اگر کسی انسان یا کسی بچے کو، کسی مرد عورت کے بچے کو، بچی کو تلی کا مرض ہے، تلی کا مرض ہے یعنی اس کا جگر بڑھتا ہے، تلی کا ایک مرض ہے، 3 دن متواتر پانی پہ دم کریں اور وہ پانی مریض کو کافی دنوں تک پلایا جائے، تو محمد و آل محمد کے صدقے میں خداوند متعال اس بچے کو، بڑے کو، بچی کو تلی جیسی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔